بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کسی جگہ کسی چیز، جانور، ہوا، پانی اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر بالکل درست رائے قائم کر لینا، یہاں تک کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا علم قیاس کہلاتا ہے۔ عرب میں ایک نہایت ہی عقل مند شخص رہا کرتا تھا جس کا نام خبال بن ولید تھا، جو کہ کپڑوں کا ایک کامیاب تاجر تھا اور علم قیاس کا ماہر تھا۔ ابو القیاس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی پیدائشی اندھے تھے، جن کے نام نوفل، حارث اور ربیع تھے۔ نابینا بیٹوں کو دیکھ کر ابو القیاس کبھی پریشان نہ ہوتا۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو اپنا علم مہارت کے ساتھ منتقل کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ تینوں علم قیاس کے ماہر بن گئے۔ کچھ عرصے بعد خبال بن ولید دار فانی سے کوچ کر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد نوفل خاندان کا سربراہ بن گیا۔ ایک دن حارث اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے، بھائیوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ یہ علم ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ویسے بھی کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہیں اور ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزار دیتے ہیں، کیوں نہ ہم سیر کو نکلیں؟ مجلے بھائی نے کہا، بات تو درست ہے۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں اور ہم کل ہی اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ اگلے دن تینوں بھائی مل کر تیاری کے ساتھ گھوڑوں پر سفر کو نکل پڑے۔ بستی بستی شہر ہوتے ہوئے تینوں بھائی ایران کے شہر تبریز پہنچے، جو کہ ان دنوں دارالخلافہ تھا۔ سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکن اتارنے کے بعد انہیں اپنے بڑے بھائی نے کہا، برادران محترم، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے علم کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں کے لوگوں کے آداب، اخلاق، پسند اور ناپسند کیا ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑے۔ 2 بھائیوں نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار خریدار کو دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ 3 اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے کیسے چل رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے یا کوئی ٹھگ ہے، مگر اندھے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ ہماری بادشاہت میں اندھے سواری کر رہے ہیں اور ہم ایسے ہنرمند افراد کے دیدار سے بھی محروم ہیں۔ وزیر نے کہا کہ عالی جاہ، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہوں۔ میں معاملے کی تحقیق کرتا ہوں اور اگر واقعی وہ ایسے ہی لوگ شہر میں ہیں تو بلا کسی دیر کے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر صاحب نے فوراً کوتوال شہر کو حکم دیا کہ معاملے سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر کرو۔ کوتوال سپاہیوں کی جماعت کے ساتھ تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پہنچ گیا۔ وزیر اعظم نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ ہو جو گھڑ سواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا جو میرے سوال کا جواب نہیں دیتے؟ مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ وزیر کو طیش آ گیا اور اس نے غصے میں کہا، اگر اب تم نے جواب نہیں دیا تو میں تم لوگوں کے سر قلم کروا دوں گا۔ نوفل کہنے لگا، ہم ایسے شخص کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے جس کے خاندان اور ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو، اور سر تم قلم نہیں کروا سکتے کیونکہ تمہارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنا غصہ مٹانے کے لیے بولا، انہیں ابھی جیل میں ڈال دو اور شام کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرو۔ چنانچہ حکم پر عمل درآمد ہوا۔ شام کو تینوں بھائیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ نوفل نے اپنا نام اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا اور کہا کہ ہم جزیرہ نما عرب کے شہر سے آئے ہیں اور آپ کے ملک میں گھومنے کے لیے آئے تھے، اور ہم مادرزاد اندھے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا ہے کہ ہم آنکھ والوں سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جیسے افراد کی مہمان نوازی سے ہمیں خوشی ہوگی۔ نوفل نے کہا کہ یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ چنانچہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جاہ، یہ تینوں بہت ہی پر اسرار قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں،
کیونکہ میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے والے بھائی نے کہا ہم کسی ایسے شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے جس کے حسب نسب کا پتہ ہی نہ ہو، جس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہ ہو۔ بادشاہ سلامت یہ بات بالکل سچ ہے اور مجھے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور معافی کا درخواست گزار بھی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہے اور میرا حسب نسب یعنی میرا خاندان کیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کے منتظم نے مجھے پالا، پڑھایا لکھایا اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ ہمیں چھپ کر ان کی بات سننی چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے تنہائی میں ایسی باتیں ضرور کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں شاہی مہمان خانے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اندھے بھائی دسترخوان پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ پہلا بھائی بولا، کھانا اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے اس عورت نے نہ بنایا ہوتا جس کو خون آ رہا ہے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، گوشت بھی اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس جانور کی ماں کتیا نہ ہوتی۔ تیسرا بھائی بولا، میزبان بھی بہت اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو کہا، یہ لوگ کیسی بے سر اور پیر کی باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا، ان لوگوں نے جو بھی کہا ہے اس کی ریسرچ ہونی ضروری ہے۔ اگر ان کی بات سچ ثابت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جادوگر ہیں، اور اگر ان کی بات جھوٹی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور آپس میں جان بوجھ کر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ چلے پہلے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ باورچی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ مہمان کے لیے روٹی کس نے بنائی ہے؟ باورچی نے کہا کہ روٹی ایک کنیز نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے اس کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس وقت حالت حیض میں ہو؟ کیا تمہیں خون آ رہا ہے؟ کنیز کہنے لگی، جی حضور۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ مہمانوں کے لیے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ باورچی کہنے لگا کہ فلاں دکان سے۔ اس قصاب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر غلط بیانی کی تو سر قلم کروا دوں گا، سچ بتاؤ کہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ قصاب نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی، اس وقت میرے پاس کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے میرے پاس بچوں والی کتیا تھی، اسی کا لا کر بڑا کیا، اور کتیا بھی بکری کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر اسے پوچھا، ماں سچ بتانا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے آپس میں مشورہ کر کے نہایت ہی رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے مسئلے میں شریک کیا، اور میں نے اس ترکی غلام کے ساتھ ہم بستری کی جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آ گیا اور جلاد کو طلب کیا۔ اس نے اپنے وزیر کا سر قلم کروا دیا اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا۔ ان سے کہا کہ جب تم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی۔ تم لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ روٹی حائزہ نے پکائی ہے، بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں؟ پہلے بھائی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی کچی ہے، اور ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی عورت حالت حیض میں ہو تو وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں لگا کہ روٹی حائزہ نے بنائی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے بیچ میں چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر پائی جاتی ہے۔ اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ آپ کے والد ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمان چاہے کسی حیثیت کا بھی ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں، اور ہم علم قیاس کے ماہر ہیں جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ہمارے باپ کا نام ابو القیاس تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس کی اولاد ہو تو میرے لیے قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کو راز ہی رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام سے نوازا اور ان کی عزت کی، احترام کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا۔
دوستوں اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔